زمین کے دروں میں کھلے رازوں پر آسمان کے آگ آگے برسی جب پہاڑوں کے سینے چاک اور زمین میں مضبوط درے قلعے بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت میں پھر سے اسرائیلی حملے سے دھماکوں کی گونج اٹھی۔ امریکہ بھی میدان میں آ گیا اور امریکہ کے دارالحکومت بغداد میں بھی دھماکوں کی گونج، اور ایران نے راتوں رات اسرائیل کی ایک پائلٹ کو گرفتار کیا اور 2 جہازوں کو تباہ کر دیا۔ تل ایب بھی جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور اب آپ جانیں کہ حیدر عباس کے ساتھ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران اسرائیل کا ایران پر حملہ ایک فضائی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اس کے پیچھے مہینوں کی سازش اور جاسوسی نظام تھا، کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا حملہ کر کے ایران کو ڈرا سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں ایران صدیوں سے جنگوں میں گھرا ہوا ہے، ان کے حوصلے پست نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ کچھ گراؤنڈ گرا کر ہم ایران کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیں، بلکہ ان کے حوصلوں کو بھی پستہ کر دیں۔ یہ تو ناممکن تھا، ان کے کچھ سائنٹسٹ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کے کمانڈر بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایران نے رات سے لے کر اب تک 5 دفعہ اسرائیل پر حملے کر کے ان کو تباہ کر چکا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر ایران میں پھر سے دھماکے شروع ہیں، تہران میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں، اور امریکہ کے دارالحکومت کے قریب بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ یہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ ایران کو خود مختار نہ کیا جائے، اور یہ ایران کی خود مختاری پر حملہ تھا، بلکہ خود مختاری پر میں کہتا ہوں حملہ نہیں، تمام امت مسلمان کی غیرت پر حملہ تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریاستی جارحیت ہے اسرائیل کی، کیونکہ انہوں نے ایران کے لانچرز کو نشانہ بنایا جو کہ 23 سالوں سے ایران کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اینٹی ایئر کرافٹ کے نزدیک نشانہ زد میزائل نصب کیے گئے، جو کہ ایران میں سمندرنگ کے ذریعے اسرائیل نے اپنے کمانڈرز کے ہاتھوں بھجوائے، اور جو کہ ایران بھی مکمل دفاع کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایران نے دفاع کے لیے ڈرون بھیجے، انہیں راستے میں اردن نے گرا دیا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ایران کے مقابلے میں ایک اسلامی ممالک ہی آ گیا۔ اردن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی فضائی حدود کی حفاظت کی ہے، ہم اپنی فضائی حدود کسی ملک کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت یہ لوگ کہاں تھے کہ جب ان کی فضائی حدود سے اسرائیلی میزائل فلسطین پہ جا کر گرتے ہیں، مساجد تباہ ہوتی ہیں، ان لوگوں کو تب خیال نہیں آیا، وہاں پہ ہسپتال تباہ ہو رہے ہیں، بچوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، کہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے ایٹمی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا، لیکن رافیل گراسسی جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کے مطابق ایران کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن تہران کے قلب میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ 8 زوردار دھماکے، امریکہ کے دارالحکومت کے قریب بھی دھماکے۔ آپ لوگ اپنے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی جنگ کی طرف عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو لے کر جا رہا ہے، اور اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رشیا اور چائنا اس عمل میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، یا وہ اس جنگ کو روکنا چاہیں گے یا ایران کے نظام کو چیک کرنا چاہیں گے، اور امریکہ کے جوہری نظام کو بھی دیکھنا چاہیں گے جو کہ اسرائیل کی فنڈنگ کر رہا ہے، اور پاکستان اس میں اپنا کیا کردار ادا کرے گا، کیونکہ پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، ایران بھی اسلامی ملک ہے، دونوں ہمسائے ملک ہیں۔ اگر اسرائیل آج ایران میں داخل ہوتا ہے تو کل پاکستان کی باری آئے گی۔ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایٹمی جوہری معاہدات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، تو کیوں کیا؟ ان کے کمانڈرز کو نقصان پہنچایا، اور ایران نے اب تو اپنے ملک میں لال سرخ کلر کے پرچم لگا دیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایران بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، اور پوری امت مسلمان ایران کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ
دیں یا ایران اکیلا ہی پہلے کی طرح یہ جنگ لڑے گا؟ ترکی کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اس جنگ میں۔ اگر یہ حملات